اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم وعلیها وعلی الفلک تحملون وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ مومن آیات 79 سے 82۔ آیت نمبر 78 میں یہ بات جانی، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے کہ وہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ جس طرح پچھلے انبیاء سے معجزوں کے مطالبے کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسے ہی بہت سے مطالبے کیے گئے۔ اللہ اب ایسی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو ان کے آس پاس موجود ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل، بنا دیا ہے، لکم الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانوروں کو، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سوار ہو جاؤ، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آسانی کے لیے چوپائے جانوروں کو تخلیق کیا، بار برداری کے لیے، دور دراز کے علاقوں میں سفر کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان چوپائے جانوروں میں سے کھائے بھی جاتے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ان سے لیے جاتے ہیں جن کا تذکرہ سورہ انعام میں بھی گزر چکا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِيهَا، ان جانوروں میں، منافع، فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچ سکو، عَلَيْهَا، ان پر، حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اپنی حاجت اور ضرورت تک جو تمہارے دلوں میں ہے۔ بہت سے ایسے سفر تھے جسے انسان پیدل طے نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی مہمات پر نکلتے ہو اور اپنے منصوبے بروئے کار لاتے ہو۔ صحرائی علاقوں میں اونٹ صحرائی سفینہ کہلاتا ہے۔ اونٹ کے ذریعے سے، گھوڑے کے ذریعے سے دور دراز کے سفر طے کیے جاتے۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، کہ سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کو بھی اللہ نے مسخر کر رکھا ہے۔ زمین پر انسان کے سفر کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے بھی انتظامات کر رکھے ہیں، سمندر میں سفر کے لیے اور اس میں غذا کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی نشانیاں، کہ اگر انسان غور کرنے والا ہو تو ان تمام باتوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے انکار کرو گے؟ انسان کی روزمرہ کی زندگی سے وابستہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان میں اگر مشاہدے کی قوت ہو تو انہی اشیاء سے انسان کو عین الیقین حاصل ہو جائے، اور پھر جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہیں ایک تاریخی حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم سے پچھلی بھی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، ایمان نہ لائے، اور ان کے آثار اب بھی زمین پر موجود ہیں۔ افلم یسیروا، کیا پس وہ نہیں چلتے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ، انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی روش اختیار کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، وہ بھی ان کی طرح عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اور اہل مکہ، تم یہ بات بھی سن لو، کانوا اکثر منہم،
وہ ان سے زیادہ تھے۔ مشرکین مکہ کو بھی اپنی قوت اور جمعیت پر بڑا ناز تھا، اپنی مالی حالت اور سرداری پر نازاں تھے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سے پہلے ہلاک کر دیے گئے ہیں وہ تم سے بہت آگے تھے۔ وَأَشَدَّ قُوَّةً، تم سے طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے، بہت طاقت والے تھے۔ ایسی ایسی طاقتوں والے گزرے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ ان جیسے تو پھر بعد میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور وہ اپنے آثار کے لحاظ سے بھی ان سے بہت آگے تھے۔ جو ترقی اور تمدن انہیں حاصل تھا اہل مکہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قوم عاد اور سمود کے آثار کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب قوم اخلاقی زوال میں مبتلا ہو جائے تو محض اپنی تعداد کی وجہ سے یا وہ اپنے صرف مال اور تمدن و ترقی کے بل بوتے پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی قوموں کو مٹا دیا، کتنی ہی بستیوں کا وجود تک نہ رہا۔ تو جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی فما اغنی عنہم، پس نہیں فائدہ پہنچایا انہیں ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، جو وہ کرتے تھے۔ تو ان کے یہ سارے کارنامے، ان کی کثرت تعداد، ان کی تعمیر و ترقی، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی قوت اور کارنامے، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے ان کا کوئی بھی کارنامہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ تو اس میں تنبیہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچانے والی ہے تو وہ ایمان ہے۔ نجات کا واحد راستہ یہی ہے، اور اگر اعراض کیا، منہ پھیرا، پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل و فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ سورہ مومن آیات 83 سے 85، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 82 میں یہ بات جانی، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، قوت میں بھی اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین پر چھوڑے۔ تو ان کے یہ سارے کارنامے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ فلما، پس جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور یہ انبیاء واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ تشریف لائے۔ ان اقوام نے انبیاء کی بات ماننے کے بجائے فرحو، نازا رہے، بما عندہم، جو کچھ ان کے پاس تھا، من العلم، علم میں سے۔ جب بھی اللہ کے رسول ان قوموں کو توحید، آخرت، جزا و سزا کی کھلی کھلی باتیں بیان کرتے، یہ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے، اور جس علم اور ہنر میں انہیں کچھ ملکہ حاصل تھا وہ اسی پر نازاں رہے، انبیاء کی بات کا مذاق اڑاتے۔ وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا، دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا،
یہ لوگ ان باتوں پر ایمان لانے کے بجائے الٹا اس کا مذاق اڑاتے، جملے کستے اور انبیاء سے یہ مطالبہ کرتے کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو اسے لے آؤ۔ تو فرمایا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ آج بھی دنیا کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ مختلف علوم میں لوگوں کو مہارت حاصل ہے، لیکن جب ان سے قرآن کی روشنی میں کوئی بات کی جاتی ہے، قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ لوگ اسے تسلیم کرنے کے بجائے اپنے علم پر ہی نازا رہتے ہیں۔ تو پچھلے لوگوں کی بھی روش یہی رہی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا، تو بولے، آمنا باللہ وحدہ، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ تعالی پر، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ پہلے انہیں اسی بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس وقت تو ان کے سہارے بہت سے ہوتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ پر ایمان لانے کے بجائے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جب پھر وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو پھر فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ واحد پر، چاہے یہ عذاب اجتماعی صورت میں ہو جس طرح قوم عاد اور سمود میں آیا، فرعون کے بارے میں جانا، یا انفرادی طور پر بھی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اب وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دے دی جائے، میں اب نیک عمل کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک پر وہ ایمان لانے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان فائدے مند نہیں ہے۔ وَكَفَرْنَا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، وَكَفَرْنَا، اور ہم انکار کرتے ہیں، ہم منکر ہیں، بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جن کو ہم اللہ کا شریک مانتے تھے، کہ دنیا میں بہت سی چیزوں کو اللہ کا شریک سمجھ رکھا تھا۔ پچھلی قوموں میں بھی یہی مرض تھا، اہل مکہ کا بھی یہی جرم تھا، بہت سی ہستیوں، مورتیوں اور مجسموں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح جب پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو پھر انہوں نے ہر قسم کے شرک سے توبہ کرنے کو تیار ہو گئے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ کی سنت یہ ہے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ، پس نہ تھا ان کے لیے نفع کا باعث، ایمانہم، ان کا ایمان، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، کہ جب انسان عذاب کو دیکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب غرغرۃ الموت کا وقت آ جائے، روح حلق میں اٹکی ہو، پھر ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ سنت اللہ، یہی اللہ کی سنت ہے، التی قد خلت فی عبادہ، جو بندوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے، کہ عذاب دیکھنے کے بعد ان کے لیے ایمان لانا کچھ نفع کا باعث نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب نے پھر ان کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ایمان تو وہ معتبر ہے جو عذاب دیکھنے سے پہلے ہو، جو فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے ہو۔ جب عذاب کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر اس وقت کا ایمان بالکل بے سود ہوتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کفر والے نامراد ہی ہوئے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے نامرادی ہے، اب ان کا تسلیم کرنا نہ دنیا میں معتبر ہے اور نہ ہی آخرت میں معتبر ہوگا۔ جس طرح اہل جہنم کو دیکھنے کے بعد، اس میں داخل ہونے کے بعد بار بار توبہ طائب ہو رہے ہوں گے، بار بار وعدے کرتے ہوں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، ہم اب ایمان لائیں گے، اور تمام ان چیزوں سے قطع تعلقی کا اظہار کر دیں گے جنہیں ہم اللہ کا شریک سمجھا کرتے تھے، لیکن یہ موقع کسی کو میسر نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی
نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نیکیاں کریں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم سے خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔